1000 دینار تیرے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس خادم کی غلطی کا صلہ خادم کو مل رہا ہے، غلام کی غلطی کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ غصہ کیا تو آگے سے اس نے پھر آیت پڑھی تو آپ نے غصہ پی بھی لیا، معاف بھی کر دیا، احسان بھی کر دیا، اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ بھی عطا فرما دیا۔ تو ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کریں گے تو ہماری حالت اظہار کیا ہوگی؟ ہم کس کیٹیگری میں جائیں؟ ہم سے کوئی برائی کرے، ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف دے، کوئی ہمیں مارے، زخمی کرے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی زیادتی کرے تو کیا ہم اس کو پیسے دیتے ہیں ساتھ میں؟ ایسا ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ منصب تھا صالحین کا، متقی لوگوں کا اور اہل حق کا۔ اہل حق نے ہمیشہ درگزر فرمایا اور معاف کیا۔ اب درگزر کرنا یہ بظاہر بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اب درگزر کرنا، میں نے گزشتہ بھی اس کا اشارتاً عرض کر دیا تھا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں معاف کرنا، محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، برادری نے مجبور کیا تو معاف کر دیا، یہ درگزر نہیں کہلائے گا، درگزر نہیں کہلائے گا۔ درگزر وہ عمل کہلائے گا جو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کر دیا۔ طاقت ہے، آگے والا غلام ہے، کمزور ہے، جس طرح امام جعفر صادق کی بات کی کہ آگے والا غلام بھی ہے، کمزور بھی ہے، طاقت میں بھی پاور والا نہیں ہے، تو آپ نے معاف کر کے دنیا کے لیے ایک مثال قائم فرما دی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا